جشن آزادی مبارک ہو، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آج ایک مرتبہ پھر آپ کا کڈس مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے جشن آزادی کے موقع پر پیارے پیارے پروگرام لے کر آیا ہے، جنہی میں سے ایک پروگرام ہے، اس کا نام ہے آزادی کے رنگ بچوں کے، آزادی کے رنگ، آزادی کے رنگ۔ ماشاءاللہ اس پروگرام میں زبردست قسم کے سیگمنٹ تیار کیے گئے ہیں، ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، بچہ بچہ پاکستانی ہے، ہمیں بھی پاکستان سے پیار ہے، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ میرے داتا کا پاکستان، میرے داتا کا عبداللہ شاہ غازی کا، ہم سب کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاکستان میں جگہ جگہ میں آ رہا تھا بھی تو روڈ پر جگہ جگہ جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ ہمارا پاکستانی پرچم لگا ہوا ہے، لائٹنگ بھی کی گئی ہے، اور ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن آزادی منا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ پاکستان کے بارے میں آپ پڑھیں نا، آپ کے اگر دادا ہیں، کسی کے ہیں دادا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دادا سے معلوم کیا، شاید دادا آپ کو بتائیں کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا، کیونکہ آزادی کے بارے میں انہوں نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہجرت کر کے آئے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی، یعنی اس جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں آنا، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایسے آیا۔ او ہو، ولیوں کا فیضان جگہ جگہ پر جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ادا فرمائی ہیں کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کتنے ایسے ممالک ہیں وہاں قریب میں مدرسۃ المدینہ نہیں ہے، کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ قرآن خوانی کے لیے بچے نہیں ملتے، کسی ایسی جگہیں، کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں اذانوں کی آوازیں نہیں آتی، کتنے ایسے ممالک ہیں وہاں پہ نماز جنازہ پڑھنے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی ملتا نہیں ہے، یہاں پہ جگہ جگہ الحمدللہ عز و جل، کیونکہ پاکستان جو بنایا گیا یہ بنایا اسلام کے نام پہ گیا، اور ہمارا یہ نعرہ یہی ہے، جب پاکستان بن رہا تھا یہ نعرہ بار بار لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ پروگرام ہے آزادی کے رنگ بچوں کے سنگ، اور اس میں ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، پاکستان سے متعلق بات چیت ہوں گی۔ آپ میں سے کسی بچے کو معلوم ہے پاکستان سے متعلق کوئی بات، کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ کسی بچے کے ذہن میں مجھے یہ معلوم ہے پاکستان، چلیں یہ بتائیے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک پاکستان میں کہاں ہے؟ آسان سوال، مائک دیں بھائی۔ کراچی میں۔ کراچی میں زیارت کی آپ نے اس جگہ کی؟ کہاں پر ہے کراچی میں، کس جگہ پر ہے؟ کراچی تو بہت بڑا ہے۔ مائک میں یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا، چلیں ان کو مل کے بتائیے کہاں ہے۔ ایک بچے کو پتا ہے کہاں پر ہے، کلفٹن میں، ٹھیک ہے، تو مشہور معروف ہے، اور ان کے مزار پہ جانا چاہیے، مزار پہ جانا چاہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، پیارا سیگمنٹ ہے، جس کا نام ہے آزادی کیا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اس میں ہم پوچھیں گے آزادی کیا ہے، تو کون کون بچہ بتائے گا؟ تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ چلیں جس کے پاس مائک آئے گا فوراً مائک اٹھا کے آپ نے جواب دینا ہے۔ آزادی کا کیا مطلب ہے، کون بچہ بتائے گا؟
چلیں آپ بتائیں بھائی، مائک دیں جلدی جلدی، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. آزادی یعنی نماز پڑھنے کی آزادی. جی ہاں، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں نماز پڑھنے کی آزادی ہے. کتنی ساری مساجد ہیں، آپ روڈ پہ کہیں پہ بھی نکل جائیں آسانی سے آپ کو مسجد مل جائے گی. ماشاء اللہ. کیا کہیں گے پاکستان کے لیے؟ ماشاء اللہ. کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. آزادی یعنی قرآن پاک کی آزادی. قرآن پاک پڑھنے کی آزادی. آپ قرآن پاک کہیں پر بھی دل چاہے لے کے جا سکتے ہیں، بلکہ گھر جیسی لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے قرآن پاک لایا جاتا ہے. قرآن پاک گھروں میں الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں تقریباً موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے. موجود تو ہے لیکن اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، قرآن پاک سے محبت کرنا ہے. جی آپ کیا کہیں گی باجی؟ کس چیز کی آزادی؟ آزادی جلود لفتی آزادی. کیا آزادی جلود لفتی آزادی. اس کی ہے؟ اچھا درود شریف کی آزادی. اچھا آپ نے بنا لیا، بیٹھے بیٹھے بنا لیا آپ نے. ماشاءاللہ آپ تو بہت پیاری بچی ہیں. جی ہاں. اور محفلوں کی آزادی ہے، محفل ذکر نعت ہوتی ہیں. اور کون بچہ بتائے گا اور کیا آزادی؟ جی میرے بچے مائک میں. آزادی یعنی آرام و سکون سے جینا. آرام و سکون سے جینا، یہ بھی ہے. آرام و سکون سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں، جینے کی آزادی، آرام و سکون سے، نیکی کے کاموں میں آزادی. ماشاءاللہ. اور کوئی ایک دو بچے بات بتا دیں پھر دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. جی پیچھے والے بچے کو دیں، پیچھے والے بچے کو دیں. آزادی یعنی زندگی میں آگے بڑھنے کی آزادی. زندگی میں آگے بڑھنے کی آزادی یعنی اپنا وطن آزاد ہونا. آزادی یعنی سکون و آرام سے جینا. آزادی جان و مال کا تحفظ. آزادی یعنی پڑھنے لکھنے کے لیے اسکول جانا. آزادی یعنی نماز پڑھنے کی آزادی. آزادی یعنی قرآن پاک پڑھنے کی آزادی. آزادی یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی آزادی. آزادی یعنی اسلامی کلچر اپنانے کی آزادی. آزادی یعنی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی آزادی. اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی بھی دھوم دھام سے 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے انشاءاللہ. پاکستان کے لیے بھی دعا کریں گے، سلامتی کے لیے دعا کریں گے. اور آج کا دن خاص جو ہے، آج ہے پاکستان کی سالگرہ. کیا ہے؟ پاکستان کی سالگرہ. اور جب کسی کی سالگرہ ہوتی ہے تو اس کو گفٹ دیے جاتے ہیں. ہوتی ہے آپ لوگوں کی سالگرہ؟ گفٹ آتے ہیں، تحفے تحائف وغیرہ آتے ہیں. تو آج کا دن جو ہے پاکستان کی سالگرہ ہے. آج پاکستان کو گفٹ دینے کا دن ہے. یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنی گلی کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے، محلے کو صاف ستھرا رکھیں گے. یعنی پاکستان کو یہ گفٹ دینا ہے. اب یہ کوئی پاکستان کو پیسے سے کوئی دینا ہے یا پاکستان کوئی چیز کوئی نہیں دینی ہے. تو آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور پاکستان کا بھی خیال رکھنا ہے. پاکستان کا خیال ہم کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ کون بچہ اس میں حصہ لے گا؟ جی حمزہ بھائی، کون بچہ بتائے گا پاکستان کا ہم کس کس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں؟ جی پودے لگا کر. بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کہی. بعض بچے پودے لگا رہے ہیں اور بعض بچے باجے بجا رہے ہیں. بس پتہ نہیں کہاں سے یہ باجے آ گئے، اور مارکیٹ میں اتنے باجے. اگر بچے لینا چھوڑ دیں تو کمپنیاں بنانا چھوڑ دیں. یہ باجے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. کیا کہیں گی بھائی جی؟ 14 اگست کو گھر بھی سجانا چاہیے. 14 اگست کو گھر بھی سجانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. اور کوئی بچہ؟ چلیں جی آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا تو پوری سیدھے ہاتھ سے پاکستانی بچے سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے میرے بچے؟ شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے. شکرانے کے نفل پڑھنا چاہیے. آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں. اور آپ کچھ لے کر آئے میں میرے بچے. چلیں آپ کی آئیے. آپ کی مائک لگا ہوا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے مائک. آپ کی طرف آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت اپنا کردار ادا نہ کرتے تو شاید ہمارا یہ ملک پاکستان وجود میں نہ آتا۔ جن شخصیات نے مسلمانوں میں دو قومی نظریہ کیا اور اس کے لیے بہت کوششیں کی، ان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے۔ تحریک آزادی کے عرصے میں سب سے پہلے 1897 عیسوی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا، یعنی ڈاکٹر اقبال کے دو قومی نظریہ پیش کرنے سے 29 سال پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پٹنہ میں ہونے والی کانفرنس میں دو قومی نظریہ بیان فرمایا۔ پیارے بچوں، قیام پاکستان کی تحریک میں کئی علماء اہل سنت نے اپنا کردار ادا کیا، جن میں شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے۔ ساتھ ہی آپ کے بڑے بھائی حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریک پاکستان میں پیش تھے۔ ان کے علاوہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مبارک ہستیوں کے نام شامل ہیں۔ اللہ پاک ان تمام بزرگان دین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اسی طرح وہ تمام قائدین، مجاہدین اور شہداء اسلام جنہوں نے اس ملک کے قیام کے لیے اپنے وقت، اپنی جان اور اپنے مال کی قربانیاں دیں، اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ آج جو ہے 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہم منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو پھلتا پھولتا رکھے، دشمنوں کی میلی نظر سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تو پاکستان میں پیارے بچوں بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آئیے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں، ایسے ملی نغمے وغیرہ ہوتے ہیں جس میں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو ہمارے بچوں نے تیاری کی ہے، کیا سنائیں گے میرے بچے؟ میرے وطن یہ عقیدت ہے اور پیار تجھ پر نثار کر۔ چلیں جی، سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں ملی نغمہ۔ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ میرے وطن یہ عقیدت ہے اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن یہ عقیدت ہے اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ محبتوں کے سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن یہ عقیدت ہے اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن یہ عقیدت ہے اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ محبتوں کے سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن،
نثار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن پیارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ پیارے بچوں اب سیگمنٹ ہے پاکستان کا مطلب کیا. یاد رکھیے گا تحریک پاکستان کے سلسلے میں جو نعرہ مسلمانوں میں بہت زیادہ مقبول تھا وہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا. جب پاکستان بننے والا ہے پاکستان بن رہا ہے تو بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا تھا اور آج بھی یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ نعرے جو ہوتے ہیں نا یہ نعرے میں آتا ہے جوش جذبہ کہ ہاتھ اٹھتا ہے آواز اٹھتی ہے تو نعرے لگانے سے ایک جذبہ آتا ہے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہے جنگ کے موقع پر یہی نعرے تکبیر کا نعرہ لگایا. اور ایک جنگ کے بارے میں ملتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ لڑی گئی تھی. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا. اور جب بھی ہمارے یہاں پاکستان وغیرہ میں محفل وغیرہ ہوتی ہیں دنیا بھر میں محفل وغیرہ ہوتی ہیں اب تو بہت سارے نعرے آ گئے. اور جب کوئی محفل بات وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے کوئی ایسی بات آ جائے بات کسی کو پسند آ جائے تو نعرہ لگا ہی دیتے ہیں. نعرے تکبیر نعرے رسالت. اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے یہ بھی نعرے لگانے کا مہینہ ہے. سرکار کی آمد یہ نعرے سالہ سال ہیں. پھر اس کے بعد ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ جو ہے ہمارے یہاں سالہ سال لگایا جاتا ہے. تو نعرہ لگانے سے جو ہے ایک جوش و جذبہ آتا ہے ایک ولولہ اٹھتا ہے دل میں ایک محبت جو ہے مزید اجاگر ہوتی ہے. تو آپ میں سے کوئی بچہ ہے جو یہ نعرہ لگائے کیونکہ آج پاکستان کی جشن آزادی کا دن ہے کوئی بچہ یا بچی جوش میں نعرہ لگائے لیکن جوش ہونا چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ جذبے کے ساتھ. بس ایک بچہ جس کی آواز تیز ہو دیکھتے ہیں کس بچے کی زیادہ تیز آواز ہے. مائک دیں پیچھے بچے کو. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور کوئی بچہ دیں میں مائک دیں بیٹا مائک دے دیں آپ دی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ سادہ کریں کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول. اور کوئی بچہ ہاتھ دیجیے حمزہ کو دیں. حمزہ جوش میں لگانا ہے مزہ آ جائے. مائک میں لگانا ہے مائک آئے گا آپ کیا سیدھے ہاتھ سے پہلے سیدھے ہاتھ سے دینا یا اللہ نعرہ. اب تو ہو گیا میرے بچوں دکھانے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ حمزہ بہت جذبہ تھا بھائی آپ میں ماشاءاللہ. شاید پہلے نمبر پہ آ جائیں گے. ایک مرتبہ پھر لگا دیں آپ سیدھے پھر یہ بچہ دوبارہ دیتا ہے سیدھا. اب یہ سنیے آپ لگائیں سیدھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ آپ ایک نعرہ اور لگائیں سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. میں نعرہ ہے مجھے پتا ہے حضرت مجھے پتا ہے لیکن چلنے تو دیں جی. یہ نعرہ لگانا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے بچے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سب کہیں گے سیدھے ہاتھ سے. بیٹا میرے بچے ادھر دیکھیں آپ نے یہ بولنا ہے ٹھیک ہے. سیدھے ہاتھ دینا نہیں ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. ٹھیک ہے اب لگائیں نعرہ آپ کی جوش میں آواز سے. سرکار کی آمد کے نعرے لگا دیں. سرکار کی آمد. دلدار کی آمد. ماشاء اللہ. یہ ہمارے پیارے مفتی دعوت اسلامی محمد حسان رضا اتاری ماشاءاللہ ان کے شہزادے ہیں حمزہ اتاری ماشاءاللہ. اور کوئی بچہ یہ بچی آپ لوگ کی بڑی تیز آواز ہے جی. پاکستان کا مطلب کیا؟ برابر علی باجی کو برابر علی. جنتی نعرہ مکس کر دیا. اور کوئی یہاں سے بچی لگائے گی نعرہ نہیں؟ چلیں جی ماشاءاللہ. کالز کی جانب بھی بڑھیں گے. اب میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں ٹھیک ہے. ایک کال دے دیں چلائیے. میرا نام ہنور ہے میں علی پور سے عرض کر رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام آزادی کے رنگ بچوں کے سنگ دیکھ رہی ہوں. ماشاءاللہ بہت
اچھا ہے. ماشاء میں آج آپ کو نعرہ لگواؤں گی. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ ایک اور سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں جو پاکستان کی نالج کے حوالے سے ہے، اور یہ آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا درست بات غلط بات. یہ کیا لکھا ہے بچوں؟ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ جی چلیں جی، ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کون کون بچے حصہ لیں گے. آئیے آئیے حمزہ بھائی دیکھ رہے ہیں بھائی، بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں. دو بھائی آ جائیں بیٹا، ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. جلدی جلدی فاسٹ. ایک آپ لے لیں، ایک آپ لے لیں، ٹھیک ہے. چلیں جی سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے. پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. پاکستان، نالج اباؤٹ پاکستان. ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہے، اور پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں درست بات یا پھر آپ نے غلط بات کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان سے نہیں کہنا ہے. کون کون بچے حصہ لے رہے ہیں اس میں؟ آپ کے پاس تو بورڈ ہے. چلیں جی آپ سے سوال ہے، یا چاروں سے پوچھیں؟ چاروں سے پوچھ لیں. آپ دونوں بھی ساتھ بیٹھ جائیں نا، یا ساتھ بیٹھا دیں یا ایسے ہی شروع کریں. جی آزادی کی فوراً لگائے گا، جو پہلے اٹھا کے لگا دے گا یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے درست بات یا غلط بات، تو اس کو وہ یہ نمبر جیتے گا، ٹھیک ہے؟ ہر بچے کو ملیں گے 2 نمبر. آزادی کی قدر کرنی چاہیے. بولنا نہیں ہے بھائی، یوں کر لینا ہے. اوپر چلیں جی ماشاءاللہ درست بات ٹھیک ہے. ہم سب کو پاکستان کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے. آپ پہلے اٹھا رہے ہیں درست بات. آپ کہاں ہیں؟ آپ کی درست بات کیا ہے؟ صحیح طرح پوری زبردست. محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں. کیا چل رہا ہے میرے بچے؟ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے. صحیح ہے. پاکستان کے 6 صوبے ہیں. بات دیکھ کر آ رہے ہیں. چلیں بتائیے. پاکستان کی سب سے بڑی دینی تحریک دعوت اسلامی ہے. غلط بات، غلطی ہو گئی. ان باتوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ چلیں میں آپ سے کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، یہ بتانا ہے آپ نے. جس کو جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. 14 اگست، اچھا یہ ادھر جا کر ہے بچوں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کے اب چلیں سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سوال جواب. پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. جی کون کون بچے آئیں گے اس میں ہمارے ساتھ جن کی تیاری ہے؟ کون آئے گا؟ یہ 2 بچے، آپ آئیے. ماشاءاللہ. دیکھیں پیارے بچوں یہ آپ کو کارڈ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو درست جواب ہو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو غلط جواب ہو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے. چلیں آپ ایک دوسرے سے سوالات پوچھیں گے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ چلیں ایک سوال آپ ان سے پوچھیں گے. مائک دے دیں جی، ٹھیک ہے؟ ایک اور مائک دیں بیٹا، دینا مائک. ماشاءاللہ پکڑیے جی، ماشاءاللہ. چلیں جی آپ سوال پوچھیں. پہلے آپ سے شروع کریں. آپ سوال پوچھیں، دیکھ کر پوچھیں گے، بڑا دیکھیں. یہ ماشاءاللہ یہ سوالات ہیں. یہ سوالات ہیں نا، آپ یہ سوالات پوچھیے. 14 اگست. ہاں یہ سوال جو ہے، اچھا سوال سامنے رکھیں گے. جی ماشاءاللہ. چلیں ایک شعر سنتے ہیں، ایک شعر پڑھ رہے ہیں. مائک دے دیں بھائی ان کو، مائک دے دیں بیٹا، دوسرا مائک دینا. یا خدا پاک وطن کے تو حفاظت فرما. یا خدا پاک
حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما مرحبا پاک وطن پاک وطن پاکستان مرحبا پاک وطن پاک وطن پاکستان ترقی تو عنایت سے برکت ماشاء اللہ جی پیارے بچوں، طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے یہ بچے جو ان کے پاس جو ہے چند سوالات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سوال جو ہے زبان سے نہیں کہیں گے لیکن سوال یہاں رکھیں گے. اب آپ نے جو ہے اس کا جواب یہاں رکھنا ہے اور آپ کے پاس وقت ہوگا 5 سیکنڈ کا، ان میں یہ جواب دیں. ٹھیک ہے جی میرے بچے؟ آپ جیسے ہی سوال پوچھیں گے آپ نے کاؤنٹنگ شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے؟ سوال رکھیے، کوئی بھی ایک مشکل سا سوال، آسان سا سوال آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی سوال آیا ہے، جواب بتائیے. آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ؟ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ آپ نے کہا پنجاب. چلیں اب آپ سوال کیجئے. آپ سوال یہ بھی ہیں، یہ جوابات ہیں نا میرے بچے. جی اسلامک تاریخ. جی ہاں یہ اس میں رکھنا ہے. چلیں انہوں نے سوال رکھا اسلامی تاریخ، آپ نے جواب رکھا 27 رمضان. لب پہ آتی ہے دعا. آپ نے سوال کیا پوچھا؟ آپ نے لب پہ آتی ہے دعا، انہوں نے کیا لگا دیا؟ ڈاکٹر اقبال. اب آپ کی باری، آپ کی باری. پاکستان جو آزاد ہوا اسلامی تاریخ کون سی تھی بچوں؟ 27 رمضان. یہ بھی بہت اچھے انداز سے سیگمنٹ وغیرہ کیا گیا. اب یہ جو آپ کے جوابات ہو گئے یہ آپ سائڈ میں کر دیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے جو بقایا سوالات ہیں اب آپ دونوں میں مل کے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یا لے ہٹا دیں. ماشاء اللہ. اب نیکسٹ سوالات چلیں. ہرا اور سفید سوال آیا ہے، جواب کیا دیں گے آپ؟ ہرا اور سفید. زبردست زبردست. جواب آیا پاکستان کا جھنڈا. جواب درست ہے، درست ہے. اب آپ کی طرف سے سوال آئے گا میرے بچے. جی یوم آزادی. اب یہ سوال آپ نے تو یوم آزادی سوال رکھے نا، یہاں پہ سوال رکھیں گے، یہاں رکھیں ہیں آپ. یہاں پہ جیسے یہ سوال کیا نا آپ نے جواب دے دیا، اب یہاں پہ سوال رکھیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ جواب لگا دیں. 14 اگست یوم آزادی. 14 اگست یوم آزادی. جواب ماشاء اللہ. چلیں اب آپ کی باری. اب یہاں پہ آپ سوال رکھیں، آسان سا رکھ دیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں آپ کیا جواب بھی آپ کے پاس ہے؟ ماشاء اللہ. آپ لگا دیں بیٹا. یہ زبردست زبردست. آپ کی باری بیٹا. لگا دیں بھیا. قومی لباس؟ شلوار قمیص. جی ہاں شلوار قمیص ہمارا قومی لباس ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی بہت پیارا سیگمنٹ بنایا اور بہت اچھے انداز سے یہ سیگمنٹ ہمارا ماشاءاللہ اختتام ہوا. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو شاد آباد رکھے، برکت عطا فرمائے. اور سوالات اچھا جی یہ تو یہ ہو گیا. کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ پاکستان کا ہمارا قومی پھول کون سا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے.
قومی پھول بتا سکتے کوئی بچہ؟ قومی پھول کیا ہے ہمارا؟ اتنے سارے. جی آپ بتائیے. چمیلی. کون سا ہے؟ چمیلی. دیکھا ہی آپ نے پھول دیکھا ہے؟ دیکھا ہے چمیلی کا پھول دیکھا ہے آپ نے؟ ماشاء اللہ. اگر نہیں دیکھا تو آپ پوچھ لیے گا کہ کون سا ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا کوئی بچہ, اچھا اس میں جو سوالات وغیرہ کیے گئے, 14 اگست یوم آزادی, 14 اگست دن جب بات آتی ہے تو کیا ذہن میں آئے گا؟ یوم آزادی. پاکستان کا مطلب کیا؟ اسلامی تاریخ 27 رمضان. قومی لباس کیا ہے؟ جو کہ ہم لوگ پہنے ہوئے ہیں. دار الخلافہ زور سے اسلام آباد. ہرا اور سفید, جب یہ سوال آتا ہے, یہ بات ذہن میں آتی ہے تو کیا آتا ہے ہمارا؟ پاکستان کا جھنڈا. پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم. یوم پاکستان 23 مارچ. گڈ. دریائے سندھ سب سے بڑا دریا, ٹھیک ہے, سب سے بڑا دریا. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. تو ماشاءاللہ بچے بھی ایسے زبردست قسم کے. اچھا جی, کالز کی جانب بڑھیں یا کچھ بچوں سے کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ لے لیں؟ بچوں سے لے لیں. چلیں آ جائیے, آئیے بھائی. کیا سنائیں گی میری بچی آپ؟ گلی گلی. چلو گلی گلی. آج 14 اگست سے 14 اگست کا دن ہے. گلی گلی سج گئی ہے پاکستانی جھنڈوں سے اور انشاءاللہ تعالیٰ 12 گھر بھی سج گیا ہے. اچھا کیا سجایا ہے آپ نے گھر میں؟ گھر میں کیا سجایا ہے؟ لائٹیں لگا دی ہیں؟ لائٹیں لگائی ہیں؟ یہ بتائیے. یہ بتائیں گے, ان کا گھر ہے. چلیں آپ بتائیں. گلی گلی سج گئی. گلی 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 سج گئی, شیر شیر سج گیا, آئے نبی پیالے نبی, میلا بھی گل سج گیا, ملا بایا مصطفیٰ ماشاءاللہ سے پیالے, دل سے ایک لالے, حلق لائے ملا نبی کرنے تو تیار. ماشاءاللہ پیاری بچی, ماشاءاللہ زبردست. بیٹھیے. اچھا میں آپ بچوں سے سوال کر رہا ہوں, آپ نے جواب دینا. یہ بتائیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک پاکستان میں کہاں ہے؟ کون بچہ بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. مائک دے میرے کو, مائک دے. لاہور میں. جواب درست ہے. کوئی بچہ یہ بتا دے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک پاکستان کے کس شہر میں؟ مائک 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 مائک. حمزہ. پاک پتن کہاں ہے؟ آباد رہے تیرا پاک پتن. پتہ ہے کہاں ہے؟ چلیں آپ بتائیے. ملتان شریف نہیں, پاک پتن پنجاب میں, ٹھیک ہے, لیکن پاک پتن جواب درست ہے. اور کوئی بچہ, ایک اور میں سوال ہے, کوئی بچہ بتا دے اسلام آباد میں ایک مشہور و معروف بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا کوئی شعر سنا دے. کتے مہر علی کتے تیری سنا. مائک دیں, مائک دیں بیٹا, مائک. کتے مہر علی سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتنے ماشاء اللہ. کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے قومی زبان کون سی ہے؟ پاکستان کی قومی زبان سب مل کر بولیں.
اردو. ماشاءاللہ اردو میں ہی جواب دیا آپ نے. چلیں یہ بتا سکتا ہے کہ قومی جانور کون سا ہے ہمارا؟ چھوٹے والے بچوں کو، چھوٹے والے بچوں کو چلیں سب مل کر بولیں. قومی سبزی کون سی ہے؟ قومی سبزی نہیں. بھنڈی. جی ہاں قومی سبزی کون سی ہے ہماری؟ اچھا مشروب کون سا ہے؟ مشروب یعنی رس ہوتا ہے نا، رس، قومی رس. گنے کا رس. جواب یہ باتیں بھی معلومات ہونی چاہیے. اچھا کوئی یہ بتا دے کہ پاکستان کا قومی پرچم اس کا رنگ کیا ہے؟ بالکل آسان صاحب، کوئی چھوٹا بچہ بتا دے زور سے. گرین اور وائٹ. قومی نشان کون سا ہے؟ قومی نشان، قومی نشان ہے ہلال. یعنی ہلال کسے کہتے ہیں؟ کسی بچے کو معلوم ہے؟ مائک دے مائک. چاند. چاند تو ہوتا ہے لیکن کون سا چاند؟ یعنی کہ جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے دیکھیں وہ باریک ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پرچم پہ کون سا چاند بنا ہوا ہے؟ پورا چاند نہیں ہے، شروع کا جو چاند ہوتا ہے باریک چاند ہوتا ہے. تو یہ والا چاند بنا ہوا ہے ہلال. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو قومی نشان ہے وہ ہے ہلال اور ستارہ، یعنی چاند اور ستارہ. چاند ستارہ ماشاءاللہ. ہمارا جیسے چاند ستارہ آ جائے نا تو ویسی سج جاتی ہے کوئی چیز. اس پہ چاند بنا دیں تو چیز سج جاتی ہے، ستارہ لگا دیں تو چیز سج جاتی ہے. تو ماشاءاللہ ہمارا پرچم اتنا پیارا ہے کہ یہ سجا ہوا ہے. اس کے رنگ بھی دونوں پیارے ہیں اور چاند ستارہ لگ گیا تو اور پیارا ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قومی رنگ کون سا ہے؟ قومی رنگ یہی ہیں دو، کون کون سے؟ ہرا اور سفید. تو ماشاءاللہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہوا اور آخر میں ہم ملی نغمے کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرغبا پاک وطن پاک وطن پاکستان. مرغبا پاک وطن پاک وطن پاکستان. ترقی تو عنایت سے برکت فرما. بچہ بچہ نوازی میرے پاک کیا کا. بچہ بچہ نوازی میرے پاک کیا کا. اور عطا جائے پابندی سنت فرما. اور عطا جائے پابندی سنت فرما. واسطہ شاہ مدینہ کا پیارے اللہ. واسطہ شاہ مدینہ کا پیارے اللہ. دور عطار سے دنیا کی محبت فرما. دور عطار سے دنیا کی محبت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس صدا سایہ رحمت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا